وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، تو خیر وہ اپنے قضا روزے تو نہیں رکھوا سکتا، وہ چھوڑیں، لیکن جو ابھی کے روزے ہیں اس وقت، اب جیسے میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، اب تو ذرا دنیا کی ریسرچ چینج ہو گئی ہے، ڈائبیٹک پیشنٹ کو بھی روزہ رکھنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن ایک کچھ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں، السر کے مریض ہیں، کوئی اور ایسا مریض جس کو روزہ رکھنے کی بالکل اجازت نہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ رمضان ہے، میں روزے رکھ ہی نہیں سکوں گا، ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام 750 گرام کھانے پینے کی چیز غریب کو دو۔ پہلی غلطی یہ کہ کیش نہیں دے سکتے، کھانے کی چیز دینا ہوگی، چلے اس کو چھوڑیں۔ دوسری چیز کہ اب آپ نے دیکھا رمضان ہے، میں روزے تو نہیں رکھ سکتا، تو کیلکولیشن آپ نے لگائی 30 روزے ہیں، 23 کلو آٹا بناؤ غریب کو دے دو، غلط، حرام تو نہیں کہوں گا، یہ چیریٹی بن گئی لیکن غلط، انویلڈ، جو اس کو کہیں گے اسلام میں آپ نے ایڈوانس دے دیا۔ کیا چیز ہے ایڈوانس؟ آپ سمجھ رہے ہیں پہلی رمضان نہیں، آپ نے پورا رمضان ختم ہونے کے بعد دیا، تب بھی غلط۔ مریض آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن روزے کے بدلے میں اس کو ایک فدیہ دینا پڑتا ہے، کھانا پینا، 1 سال کے بعد، 1 سال ویٹ کرنا ہے اس کو، چاہے ابھی سے پتا ہے کہ 1 سال ویٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے، آج بھی بیمار ہے، اگلے سال بھی بیمار ہے، پھر بھی واجب ہے ویٹ کرنا۔ اس رمضان کے روزے جس نے مرض کی وجہ سے نہیں رکھے، وہ اس کا فدیہ اس سال نہیں دے گا، اگلے سال جب رمضان شروع ہوگا، 1 سال انتظار واجب ہے، چاہے یقین بھی ہو کہ اس انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیمار ہیں تو اس سال ہے تو اگلے سال بھی ہے، پھر بھی واجب ہے۔ یہ اگر آپ نے ابھی دے دیا، یہ کہا جائے گا ایڈوانس۔ ایڈوانس کیسے بھائی؟ خدا بندہ پورا رمضان گزر گیا، اب دے رہا ہوں، کہا نہیں، فدیہ واجب ہوگا اگلے رمضان میں، یہ ایڈوانس ہے، یہ نہیں چلے گا، ہاں ایک چیریٹی بن جائے گی۔ اچھا یہ ویٹ بھی کیوں کرنا؟ بس آخری جملہ، ویٹ اس لیے کرنا ہے کہ پورا سال خالی بیٹھنا نہیں ہے، چیک کرنا ہے، اگر بیچ میں کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ آپ بیمار ہو کر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، 11 مہینے جو ملے وہ روزے رکھیے۔ مثلا جو میں نے ایک مثال ابھی دی تھی، کچھ لوگوں کو بہت پسند آئی، رمضان میں مثال دے رہا ہوں، گرمی میں آیا اور 14 گھنٹے کا، لیکن جب ونٹر آ جائے گا اسی آپ کے شہر میں تو ویدر بھی بہت ٹھنڈا ہو جائے گا اور روزہ 6 گھنٹے کا مثلا رہ جائے، 9 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، اور پھر ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ، 9 گھنٹے کا سردیوں میں روزہ آپ رکھ سکتے، تو یہ رمضان کے روزے آپ سردیوں میں رکھیں گے، اور پھر آپ کو فدیہ نہیں دینا، آپ مریض نہیں رہے۔ مریض کا مطلب ہے جو پورا سال مریض ہو۔ اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ وہ جو آپ سردیوں میں رکھیں گے، یہ السر کا مریض ہو یا جو بھی ہو، وہ بھی ضروری نہیں کہ 30 ایک ساتھ رکھیں، اگر آپ ہر ایک ویکینڈ میں ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، یا رکھ بھی سکتے ہیں پھر بھی نہ رکھنا چاہے ویکینڈ میں رکھیں، تو سال میں کتنے 40 ویکینڈ 30 ویکینڈ تو ملیں گے نا آپ کو۔ آپ مریض ہیں لیکن ایک ایک روزہ ہر ویک میں رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر سردیوں میں، خاص طور پہ جب دن چھوٹا ہو، خاص طور پر ٹائم بھی کم ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، تو پہلے وہ واجب ہے وہ رکھیے۔ ہاں اگر ایسا مریض ہے کہ نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے، نہ سردی میں رکھ سکتا ہے، نہ 14 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتا ہے، نہ 6 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس پر ہے کہ روزہ نہ رکھ کے فدیہ دے، لیکن وہ بھی 11 مہینے کے بعد، ابھی نہیں۔ یہ غلطی بھی ہوتی۔ تو اب یہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ ایڈوانس کی اجازت کچھ عبادتوں میں نہیں، تو اس میں یہ روزے کا بھی مسئلہ آ گیا، اور بہت سے لوگوں کے لیے، مریضوں کے لیے یہی مسئلہ ہوگا کہ سردی کا انتظار کر